کسی آدمی کو آپ نے پریشان دیکھا تو آپ نے کہا کہ چلیے 2-4 جام سے ہی اس میں کچھ دیر کے لیے تو تسکین مل جائے گی. وہ جیسے ہی نشہ ٹوٹتا ہے تو حقیقت اس سے زیادہ برے طریقے سے سامنے آ جاتی ہے. کون سے فیصلے ہم کر چکے ہیں جن کے برے اثرات ہم کو بھگتنے ہیں یا بھگت رہے ہیں. ہم تقریریں نہ کریں جو موٹیویشنل اسپیکر کرتے ہیں. ہمارے ہاں آخر پچھلے 200-300 سال سے ہم مغرب میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی رد عمل میں مبتلا ہو کے، کبھی رد میں مبتلا ہو کر، کبھی لیے دل کھول کر. مجھے اب بچوں کی آنکھوں میں ایک مایوسی نظر آتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول آف دا اسکول میں 3000 سے زیادہ طلبہ طالبات تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہنر بھی سیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے. تعلیم اور ہنر کے حوالے سے تو ہم کافی وہاں پر سرگرم رہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مایوس کن صورتحال ہے. پھر اس مایوسی میں اضافہ سوشل میڈیا پر ہونے والے ڈسکورس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے ہمارے یہاں. تو آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور مجھے کیا آپ تلقین کریں گے، اور براہ راست جو ہمارے اسکول میں بچے ہیں، اساتذہ ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہی اب یہ صورتحال ہم کہیں نہ کہیں فیس کر رہے ہیں، تو اس مایوسی کا سامنا کیسے کریں، اس سے کیسے نجات حاصل کریں ہم؟ 3 چیزیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے. جب کسی قوم پر یا کسی جماعت پر تہذیبی بحران کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس وقت مسلمانوں پر ہے، مسلمانوں کی مختلف اقوام پر ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو ریاستیں بنا رکھی ہیں ان میں سے بھی ہر ریاست سیاسی استحکام کے اعتبار سے ایک خاص معیار مطلوب پر نہیں پہنچ گئی. کوئی ذرا بہتر ہے، کوئی کمتر ہے، کسی کے ہاں صورتحال ماضی کے زیادہ قریب ہے اور کسی کے ہاں صورتحال مستقبل کے زیادہ قریب ہے. اس طرح کے معاملات جہاں بھی پیدا ہو جائے وہاں پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم داعیات پیدا کرنے والی تقریریں نہ کریں. داعیات پیدا کرنے والی تقریریں وہی ہوتی ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر کرتے ہیں یا ہمارے پاس واعظین مذکرین کرتے ہیں. مذہبی پس منظر میں کی جائے یا دنیوی پس منظر میں، اس طرح کے تہذیبی بحران کے زمانے میں ان کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے پریشان دیکھا تو آپ نے کہا کہ چلیے 2-4 جام سے ہی اس میں کچھ دیر کے لیے تو تسکین مل جائے گی. وہ جیسے ہی نشہ ٹوٹتا ہے تو حقیقت اس سے زیادہ برے طریقے سے سامنے آ جاتی ہے. بالکل. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقت پسند بنائیں. میرے خیال میں یہ عمل چھوٹے بچوں کی تعلیم میں سے شروع ہو جانا چاہیے. ہم کیا ہیں، ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہم اس وقت تاریخ کے کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا منازل طے کر چکا ہے، کن چیزوں میں ابھی دوراہے پر کھڑا ہے، کون سے فیصلے ہم کو کرنے ہیں جن کے اثرات مستقبل میں ہوں گے، کون سے فیصلے ہم کر چکے ہیں جن کے برے اثرات ہم کو بھگتنے ہیں یا بھگت رہے ہیں. یہ میرے نزدیک حقیقت پسندانہ تجزیہ ہوگا. اگر ہم ابتدائی سے تصویریں اور خوبصورت تصویریں بنانے کا طریقہ ترک کر دیں، تصویر میں جو اپنی خوبصورتی ہے وہ تو رہے گی، اگر ہے ان کو یہ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم سے میری مراد ہم کی ہر تعبیر ہے، یعنی ہم کی وہ تعبیر جو میں مسلمان کی حیثیت سے اپنے ساتھ وابستہ کرتا ہوں. ہم کی ایک تعبیر وہ ہے جو میں اپنی قومی پس منظر سے، بر صغیر کا ایک باشندہ ہونے کے اعتبار سے، اور پھر جو ایک نئی ریاست بن گئی ہے اس کے حوالے سے، اس کے مسائل، اس طرح کی چیزیں. پہلی چیز میرے نزدیک یہ ہے، اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں تو ہم بڑے پیمانے پر لوگوں کی مایوسی کو دور کرنے کا باعث بنیں گے. کیونکہ مایوسی میں اس طرح کی تقاریر جو تھوڑی دیر کے لیے جذبہ، شوق اور امید کی روشنی پیدا کر دے، وہ زیادہ بڑی یاس کا باعث بن جاتی ہے جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں. حقیقت کے ساتھ مناسبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد مایوسی آتی نہیں. یعنی یہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کو فوراً متعلق کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری دلچسپی کا موضوع ہمارے جیسے ملکوں میں وہ سیاسی اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ اتنی خبریں اور اس طرح کے سیاسی تجزیے نہیں سنتے، اتنے چینلز بھی نہیں ہوتے. ان کی زیادہ دلچسپی انٹرٹینمنٹ سے ہوتی ہے، اگر ہو بھی تو. اس طرح کی چیزوں سے آپ ان کو متاثر بھی نہیں کر سکتے اور ان کی ساری توجہات کا ارتکاز بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو پچھلے دنوں کسی شخص نے بڑا صحیح تجزیہ کیا تھا کہ ایک ڈرامے اور ایک ٹاک شو، دونوں کے کم و بیش سامعین برابر بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں. ٹاک شو کے زیادہ ہوتے ہیں خاص صورتحال میں برابر پہنچ جاتے ہیں یا کوئی بڑھ جاتا ہے.
دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے ہم ایک ٹرمائل کی کیفیت میں ہیں. اس کا بھی میرے خیال کے مطابق ایجوکیشن کے نقطہ نظر سے تجزیہ کرنا چاہیے. ایک ہے سیاسی وابستگیوں کے لحاظ سے تجزیہ، امیدوں کے لحاظ سے تجزیہ. وہ ہمارے سب دانشور کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ کالم لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہاں تو سب بندی ہو چکی ہے، یہ فلاں جماعت کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، ان کے خیال کے مطابق یہ ہونا چاہیے، ان کے خیال کے مطابق یہ ہونا چاہیے. اس سے قطع نظر کر کے سیاست ہے کیا، اور سیاست میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، کسی سماج میں تبدیلی لانے کا کیا طریقہ ہے. ہمارے ہاں آخر پچھلے 200-300 سال سے ہم مغرب میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی رد عمل میں مبتلا ہو کے، کبھی رد میں مبتلا ہو کر، کبھی قبولیت کے لیے دل کھول کر، اور کبھی اس سے مختلف بعض مقدمات قائم کر کے. اس کا بھی بہت حقیقت پسندانہ تجزیہ ہونا چاہیے. یعنی یہ بتانا چاہیے سیاست ہوتی کیا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا سیاست کے معاملے میں بھی کم و بیش یا سماج کے معاملے میں زاویہ نظر وہی ہوتا ہے جو مذہبی ہے. مذہبی زاویہ کیا ہے؟ میں آپ کے پاس گیا، میں نے آپ کو تبلیغ کی، آپ پرسوں معاذ اللہ کافر تھے، آپ آج الحمدللہ مسلمان ہو گئے. یعنی مذہبی تجزیے میں شخص کیا ہے، شخص کی نفسیات کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا سماجی وجود کیا چیز ہے، یہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. کسی بھی آپ تبلیغی مزاج کے آدمی سے بات کر کے دیکھ لیں، اس کے ہاں یہ اصل میں ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے سوئچ آف کر دیا، آپ نے آن کر دیا، روشنی ہو گئی، تاریکی چھا گئی. یہ سوچ ہے. لیکن انسان کا جو سماجی وجود ہے یہ ایسے نہیں ہوتا، اس میں آنے والے تغیرات بھی ایسے نہیں ہوتے، یہ نظریے کو تبدیل کرنے کا عمل نہیں ہوتا. یہ اصل میں سماجی تقاضوں کو سمجھ کر کسی سوسائٹی کے تمام عناصر کو اس سے ہم آہنگ ہونے کا عمل ہوتا ہے. وہ کتنے ہم آہنگ ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہوتے. تو سیاسی عمل کو ہمارے ہاں یا تو مذہبی جذبے سے سمجھایا جاتا ہے، اور یا مذہبی جذبے سے ملتے جلتے سیاسی انقلابی جذبے سے سمجھایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں آنکھوں کو بھی اندھا کرتی ہیں اور سوسائٹی سے بھی غیر متعلق کر دیتی ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اتنا بھیانک ہے، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ اس طرح سے جذبات کو یہاں لے جاتے ہیں، جب کچھ سامنے نہیں آتا تو ایک یاس پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ یاس آہستہ آہستہ وہی حال کر دیتی ہے جو قبرستان میں مردے دفن کرنے والوں کا ہوتا ہے. ان کے لیے موت بے معنی ہو جاتی ہے. یعنی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اسے چیر پھاڑ کیا، پھینکنا ہے پھینکا، پوسٹ مارٹم کرنا ہے کر لیا. یعنی وہ طبیب ہے یا گورکن ہے، کم و بیش ایک ہی بے حس انداز سے وہی سب کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہماری قوم کے ساتھ بھی بڑی حد تک ہوا ہے. اور یہ جو نئی نسل اب آئی ہے جو آپ کو بہت جذبے کے ساتھ اس وقت جنگ آزما نظر آتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں جہاں کہیں ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم لوگوں کو ابن خلدون کی طرح یہ سمجھائیں. ہمارے یہاں وہ ایک بڑا مفکر ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات درست ہو، لیکن اس نے سماج کو، سیاسی عوامل کو، سوسائٹی کے اندر آنے والے تغیرات کو سائنٹیفک انداز سے دیکھنے کی بنیاد ڈالی. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم معاشرہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بدلتا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، اس میں سیاسی عوامل کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں. کیا یہ جذریات ہے جو فکر سے آگے بڑھ کر سماج اور معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے، یہ کوئی اور عمل ہے؟ تو اس کو بھی بڑے علمی انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسری اور آخری بات جو میں اس میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ سکھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بچے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، کل کو وہ ذرا بڑے ہو جائیں گے. جن چیزوں کو آپ سکھا رہے ہیں ان چیزوں کو سکھانے کا انداز تنقیدی بنائیں. تنقیدی انداز ایک ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بیان کر دی، ایک چیز کا قائل کر ڈالا دوسرے آدمی کو، یا قائل کرنے کی صحیح کی. تو ہم عام طور پر اسلام پڑھاتے ہوئے، پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہوئے، مطالعہ پاکستان جس کا قائل کرنے کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، ہمارا مبلغانہ اسلوب وجود میں آ جاتا ہے. اس کے بجائے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر تنقیدی اسلوب پیدا کیا جائے. ہم تنقید سے ڈرتے ہیں، جبکہ تنقید نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کو اس کی اصل سے فرع تک سمجھنے کا عمل ہے. یہ میرے خیال میں 3 چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم رکھیں.